مرشد ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب مہکا دو۔ سبحان اللہ۔ نفلی روزوں کی بھی کیا خوب بہاریں۔ اس ضمن میں دو احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا برکت نے کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث شریف بھی سنیے اور جھومیے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ محبوب رب ذوالجلال صاحب خوش خصال صاحب شیریں مقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور پرنو شاف یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناشتہ فرما رہے تھے۔ فرمایا اے بلال ناشتہ کر لو۔ عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کا سن کر جو کچھ فرمایا گیا اس کی شرح یہ ہے، یعنی آج کی روزی ہم تو اپنی یہیں کھائے لیتے ہیں اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عوض جنت میں کھائیں گے۔ وہ عوض یعنی بدلہ اس سے بہتر بھی ہوگا اور زیادہ بھی۔ حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے۔ واقعی اس وقت روزہ دار کی ہڈیاں اور جوڑ بلکہ رگ رگ تسبیح یعنی اللہ عز و جل کی پاکی بیان کرتی ہے جس کا روزہ دار کو پتہ نہیں ہوتا، مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ یہ تسبیح اگرچہ بغیر اختیار ہے مگر اس پر ثواب بے شمار ہے۔ جب سبزے کی تسبیح سے میت کو فائدہ پہنچ جاتا ہے تو ان ہڈیوں کی تسبیح سے خود روزہ دار بلکہ اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مرشد ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب مہکا